آج ویو 360 میں بھارت کا پاکستان کی حدود میں آپریشن، خطے کی صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور کی دوسری ملاقات کے لیے ویتنام کا انتخاب کیا پیغام دیتا ہے؟ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ ویلڈنگ کا کام سیکھنا پڑا اور یہی میرا اب ہنر ہے۔ اور پاکستان میں اچھے روزگار کے لیے ڈگری کے ساتھ ہنر کی بڑھتی ہوئی ضرورت۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ بھارت نے پاکستان کی حدود میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے ایک تربیتی مرکز کو نشانہ بنانے کا آج دعویٰ کیا ہے۔ کالعدم تنظیم جیش محمد نے 14 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے میں تقریباً 50 بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وجے گوکھلے نے آج کہا ہے کہ پاکستان کی حدود میں حملہ جوابی کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد مزید دہشت گرد حملے روکنا تھا۔ In the face of imminent danger, قابل اعتماد انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی کہ جیش محمد ملک کے مختلف حصوں میں خودکش حملوں کی کوششوں میں مصروف ہے اور فدائی جہادیوں کو اس مقصد کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سے بھارت کو پہنچ سکنے والے خطرے کے پیش نظر پیشگی حملہ کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ آج کے ابتدائی گھنٹوں میں خفیہ معلومات پر مبنی آپریشن کے ذریعے بھارت نے بالاکوٹ میں جیش محمد کے سب سے بڑے تربیتی کیمپ پر حملہ کیا۔ اس آپریشن میں جیش محمد کے دہشت گردوں، ٹرینرز، سینئر کمانڈروں سمیت فدائی حملوں کے لیے تیار کیے جانے والے جہادیوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کیا گیا۔ were eliminated. بھارتی سیکرٹری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اس کی حدود کے اندر اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں جیش محمد کے کیمپوں کی موجودگی کے بارے میں وقتاً فوقتاً معلومات دی گئیں، لیکن پاکستان انہیں تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جہادی تربیتی کیمپ پاکستانی عہدیداروں کے علم کے بغیر کام کر رہے ہوں۔ دوسری جانب پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی طیارے مظفر آباد سیکٹر کے تقریباً 4 میل اندر تک آئے تھے کہ پاکستان کی فضائیہ کے طیاروں کی بروقت جوابی کارروائی کے نتیجے میں جلد بازی میں بالاکوٹ کے مقام پر بم گرا کر چلے گئے۔ ISPR کے مطابق اس واقعے میں املاک یا جانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس واقعے کو بھارتی جارحیت قرار دیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان دہرایا ہے کہ جوابی کارروائی کے لیے وقت اور مقام کا تعین پاکستان خود کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے ہی ملکی مسلح افواج کو بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا جامع اور فیصلہ کن جواب دینے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پلوامہ حملے میں ریاست پاکستان کسی صورت ملوث نہیں اور یہ کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مقامی سطح پر ہوئی تھی۔ The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. پاکستان نے بھارت کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ اس نے پاکستان کی حدود میں جیش محمد یا کسی بھی تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہو، اور ساتھ میں ہی ہلاکتوں کا بھی جو کلیم بھارت کی طرف سے آ رہا ہے اس کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسترد کر دیا۔ بھارت میں آج کے اس واقعے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم معلومات لیں گے بھارتی دارالحکومت دلی میں موجود ہماری ساتھی رتل جوشی سے۔ رتل، یہ بتائیے گا کہ BJP کی حکومت اس کو کیسے پیش کری ہے اور اس کے جواب میں مختلف حلقوں کا، سیاسی جماعتوں کا بھی اور تجزیہ کاروں کا بھی اس پہ کیا نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے؟ سارا، اگر آج کے آپ ایئر اسٹرائکس کو دیکھیں گے تو بھارتی حکومت اسے سیدھے طور پر ایک بولڈ، ڈیسائسو اور رسپانسبل ایکشن قرار دے رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ باقاعدہ انٹیلیجنس پہلے اکٹھا کی گئی اور اس کے بعد بہت ہی پریسیشن اسٹرائک تھی، یہ لیزر گائیڈڈ بامز تھے جن کے ذریعے صرف ایک ٹیرر کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں نہ صرف دہشت گرد بلکہ ان کے کمانڈرز اور ایسے کئی جہادی جو فدائین حملوں کی تیاری کر رہے تھے اور بھارت پر حملہ کر سکتے تھے، ایک اور دہشت گرد حملہ کر سکتے تھے، ان کو کیا گیا۔ دوسری چیز جو بات کہی ہے وہ یہ کہ بہت ہی رسپانسبل ایکشن تھا، کیونکہ اس سے کچھ آڈیو ایشوز اس وقت ہمیں رتل کچھ آڈیو ایشوز کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ اس کو ایک پریسیجن اسٹرائک کے طور پہ اور ایک بہت ہی ویل پلانڈ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ بیسڈ ایک پلان کے تحت کی گئی کارروائی کا کہہ رہی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ بھارت اب سفارتی سطح پہ کیا کوششیں کر رہا ہے، ڈپلومیٹک لیول پہ کس طرح سے اعتماد میں لے رہا ہے دوسرے ملکوں کو؟ ڈپلومیٹک پارلیز جو تھے وہ جیسے ہی بھارت کی طرف سے آفیشیل کنفرمیشن اس ایئر اسٹرائک کا آیا اس کے فوراً ہی بعد
जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले, उन्होंने तमाम ऑनवॉइस की ब्रीफिंग शुरू कर दी। P5 से लेके आसियान मुल्कों से लेके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबको ब्रीफ किया गया, और अभी तक जब हमला हुआ था उसके बाद भी इन सारे ऑनवॉइस को ऑनबोर्ड लिया गया था। और अगर हम इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें सारा, तो भारत की तरफ से इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सपोर्ट भारत की तरफ है। ऑस्ट्रेलिया में तो फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पर ये स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जैश के ऊपर भी कोई एक्शन ले, और साथ ही साथ दहशतगर्दों पर कोई डिसाइसिव एक्शन अब ले। इसके अलावा अब चाइना या यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो उन्होंने रिस्ट्रेन बरतने को कहा है, जो कि एक बहुत ऑब्वियस सा स्टेटमेंट भी है सारा। अच्छा, उस वक्त चूंकि ऑडियो इश्यूज हो रहे थे तो मैं ये सवाल आपसे दोबारा करना चाहूँगी कि भारत में जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो आज की कार्रवाई के बारे में क्या कह रहे हैं, जिसको भारतीय हुकूमत एक प्रिसिजन स्ट्राइक के तौर पर प्रेजेंट कर रही है? सारा, चाहे वो सियासी पार्टियां हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हो, या फिर मीडिया हो, या फिर आम लोग हो, इस स्ट्राइक का सबने इस्तकबाल ही किया है, क्योंकि भारत की हुकूमत ने इसे जिस तरह से पेश किया कि आतंकवादी ठिकाने को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इस वक्त इस्तकबाल कर रही हैं इस फैसले का। हालांकि सरकार की, उन्होंने इस हुकूमत की कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी और कहा है कि वो जवानों के साथ हैं। और अगर आप मुल्क में बाकी हल्कों में कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो इस वक्त एक खुशी का ही माहौल है, और सब जगह इसका इस्तेमाल होता हुआ साफ तौर पे नजर आता है सारा। और वही रितुल जोशी हमारे साथ थी भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से। रितुल, बहुत शुक्रिया। और अब हम चलेंगे इस्लामाबाद में हमारे साथी सहाफ़ी आसिम राना की जानिब। और आसिम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की स्टेटमेंट तो अब सबके सामने है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे इस मामले को हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी तरतीब दी जा रही है? कुछ वाज़ेह है इस बारे में? जी बिल्कुल सारा, इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने जो कहा है कि वहाँ पर वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, जितने भी अपने दोस्त ममालिक हैं, बिलखुसूस चाइना और इसके अलावा मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान रब्ता कर रहा है। चीनी सफ़ीर जो है वो आपसे कुछ देर पहले यहाँ दफ्तर खारजा पहुंचे थे, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी मुलाकात हुई, जबकि चीनी वज़ारत खारजा की जानिब से इस हवाले से जो स्टेटमेंट आया है उसमें पाकिस्तान और भारत दोनों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा गया है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के बाज़ ममालिक के साथ भी रब्ता किया गया है, P5 कंट्रीज के साथ भी रब्ता किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आया है उसमें भी पाकिस्तान और भारत को जो है इस हवाले से कहा गया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक इस बात को, पैगाम को पहुँचाया जाए कि भारत ने जो है वहाँ पर टेंशन को जो है वो एस्केलेट किया है, और अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो खित्ते में अमन को जो है वहाँ पर जो है नुकसान पहुँच सकता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान मुख्तलिफ जितने भी ममालिक हैं उनके साथ रब्ते कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आलमी सतह पर अपने इस पैगाम को आगे बढ़ाया जा सके कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की जारहियत मजीद अगर कोई की जाती है तो पाकिस्तान इसमें रिएक्ट करने के लिए मजबूर होगा। और राइट, आसिम राना हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, और पाकिस्तान में जिस किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है उसके बारे में बता रहे थे। इस वक्त वाशिंगटन, आसिम राना बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट का, और हमारे जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हम आसिम राना से अपडेट लेते रहेंगे, और हमारी वेबसाइट पे भी अपडेट्स आप आज के पूरे दिन पढ़ सकेंगे। आसिम राना, थैंक यू वेरी मच। अब वाशिंगटन में इस वक्त दिन निकल रहा है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से रद्द-ए-अमल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्ज़ियाकार माइकल गूगलमैन ने ट्विटर पे अपने तज्ज़िये में कहा है कि पाकिस्तान भारतीय स्ट्राइक की शिद्दत को कम करके बयान कर रहा है, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं करेंगे। इससे मामले की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, लेकिन ऐसा अल्फाज की हद तक ही होगा, ना कि इक़दामात में भी। तो ये तो वाशिंगटन से कुछ रद्द अमल था, लेकिन पाक भारत कशीदगी से खित्ते की सूरत हाल पर कैसा असर पड़ सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई से। रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि आपको सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखें, जो कयास आ रही है और ये थी कि भारत किस किस्म की कार्रवाई करेगा, तो वो बिलाखिर जो तवक्को थी कि एयर स्ट्राइक्स होंगी, सर्जिकल स्ट्राइक्स कह लें, 2016 में भी ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारत ने दावा किया था, पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया था। आज जो भारत ने कहा है कि उसने ये कार्रवाई की है, तो ये जो बालाकोट है ये तो मानसेरा का ज़िला है, ये तो पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को भी क्रॉस किया गया है, और फिर जो बैनुल-अक़वामी सरहद है उसको भी क्रॉस किया गया है। और ये जो हमला हुआ, ये ख़ास जो जगह है जो हमें इत्तला है, हमारे वहाँ नुमाइंदे हैं, हमारे वहाँ पे सोर्सेज हैं, वो जाबा नामी गांव है,
تو وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے، لیکن وہاں مقامی لوگ اور جو اخباری نمائندے پہنچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ بھی کارروائی کرے گا، اب یہ کہا رہی ہو رہی ہے کہ پاکستان کس طرح کی کارروائی کرے گا، کیسے جواب دے گا۔ تو میرے خیال میں حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں دنیا کو بھی تشویش ہے اور یہاں خطے کے لوگوں کو بھی تشویش ہے کہ حالات مزید خراب نہ ہو جائیں۔ اب ہم جب صورتحال دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ، چاہے وہ آج کا واقعہ ہو یا دہشت گردی کے واقعات ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، اس کا حل یہی بتایا جاتا ہے کہ ڈائیلاگ کریں، دونوں ملک مذاکرات کی میز پہ آئیں۔ بات چیت کیسے ہوگی جب دونوں ایک ہی صفحے پہ نظر نہیں آتے؟ کن حقائق کی بنیاد پہ بات چیت کریں دونوں؟ دیکھیں 2008 کے بعد جب ممبئی میں بڑے حملے ہوئے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی باقاعدہ بات چیت نہیں ہو رہی، کوششیں ہوئی ہیں لیکن بات چیت شروع نہیں ہو سکی۔ تو کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 10 سال، اس میں اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اس لیے یہاں پر کافی ایک پیسمزم ہے کہ شاید یہ بات چیت شروع نہ ہو سکے۔ اب اس میں کچھ شرائط ہیں۔ بھارت کی شرط یہ ہے کہ پاکستان ممبئی پر ہونے والے حملے اور اس کے علاوہ جو باقی حملے ہوئے اڑی میں، پٹھان کوٹ میں، پلوامہ، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے کارروائی کی بھی ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کا دعویٰ 2 بار بھارت نے کیا ہے، 2016 میں اور آج پھر یہ حملہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ شرائط جو ہیں اس کے ہوتے ہوئے تو لگتا ہے کہ کوئی شاید بات نہیں ہوگی۔ اس وقت بات چیت کا اسکوپ نظر نہیں آپ کو آ رہا۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان نے، اب ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں بہاول پور میں جو کالعدم تنظیم جیش محمد کا ایک مرکز ہے اس کو سرکاری تحویل میں لیا ہے، ساتھ ہی حافظ سعید سے منسلک جماعتوں پہ بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا، لیکن پاکستان میں ایسے عناصر کی موجودگی سبھی کے سامنے ہے جن پہ سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے بھارت ہو۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی کشمیر پالیسی ایسی ہے جس پہ دنیا تنقید کر رہی ہے، تو یہ دونوں ملک ہی جو ہیں ان کی ایک طرح سے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں they have skeletons in their closet، دونوں پہ ہی تنقید مختلف معاملوں کی وجہ سے کی جا رہی ہے جو اس سٹیج پہ آ کے کہہ لیجیے کہ کنورج ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں ہی دوست ملکوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ حقائق جو ہیں اس کو تو کوئی بھی نہیں مانتا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگر پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے یا بھارت میں، تو یہ دونوں ملک اس سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ الٹا دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی جارحیت بھی ہو رہی ہے۔ اب دوست ممالک تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے کام لیں اور حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ کھل کر اس طرح کی جو حالات ہوں گے اس کی حمایت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جنگیں ہو چکی ہیں اور دونوں ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں دنیا بھی پریشان ہے، اور دنیا چاہے گی کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ جس طرح امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور دوست ممالک وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات قابو میں رہیں۔ میرے خیال میں یہ جو خطے کے عوام ہیں یہ ان کے بچانے کے لیے، ان کے مفاد میں ضروری ہے کہ دونوں جو ملک ہیں، دونوں جو حکومتیں ہیں، وہ آپس میں بات چیت شروع کریں اور اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان پہلے بھی کافی مسائل تھے، کشمیر کا، سیاچن کا، سرکریک کا، پانی کے مسئلے کا، اور ابھی دہشت گردی کے مسائل، اور پھر یہ بارڈر کراس کر کے حملہ کرنا، جارحیت کرنا۔ میرے خیال میں کوئی بھی بات جو ہے وہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہی، اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مسائل جو ہیں ان کی فہرست بڑھ رہی ہے لیکن بات چیت کا سکوپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ رحیم اللہ یوسف سے اس وقت ہمارے ساتھ تھے پشاور سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی حدود میں بھارتی کارروائی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اور ان کے ماہرین کے تجزیے پڑھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ آج کے واقعے سے متعلق مختلف ممالک کی جانب سے جو بیانات سامنے آئیں گے وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ پڑھ سکیں گے، لیکن اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں ہم آپ کو مسلسل باخبر رکھیں گے۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور دوسری سربراہ ملاقات کے لیے ویتنام پہنچ چکے ہیں۔ 2 روزہ اجلاس کا آغاز کل سے ہوگا۔ ویتنام ایک ایسا ملک ہے جہاں امریکہ نے ایک طویل عرصے تک ایک متنازع جنگ لڑی۔ سربراہ اجلاس کے لیے ویتنام کا انتخاب یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اگر شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویتنام سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جس نے امریکہ کے ساتھ دشمنی سے دوستی تک کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے۔ تباہ شدہ امریکی B-52 بمبار طیارے کے ملبے سے لے کر کمیونسٹ جنگ کے رہنما ہو چی من کی یادگار تک اور سیاحوں کے لیے اس دکان تک جہاں ویتنام جنگ کے دوران استعمال کیے گئے امریکی مخالف پروپیگنڈے کا پرانا مواد برائے فروخت ہے۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں امریکہ ویتنام جنگ کے تکلیف دہ ماضی کی یادیں ڈھونڈنا مشکل نہیں۔ وائس آف امریکہ کے رپورٹر بل گالو وہ جھیل دکھا رہے ہیں جہاں امریکی خارجہ پالیسی کی ایک اہم شخصیت مرحوم امریکی سینیٹر جان مکین کا 1967 میں مار گرائے جانے والا جہاز کریش ہوا تھا۔ یہ یادگار اس جگہ پر بنائی گئی جہاں ہنوئی کے غم و غصے سے بھرے عوام نے جان مکین کو پانی سے گھسیٹتے ہوئے نکالا تھا، لیکن وہ دن اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب میں امریکہ کا نام سنتا ہوں تو مجھے ترقی یافتہ اور ماڈرن ملک کا خیال آتا ہے۔ اس کے بجائے ہم آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ اچھے اور مہربان لوگ ہیں۔ 1995 میں ویتنام کے امریکہ سے تعلقات معمول پر آ گئے تھے۔ آج دونوں ملکوں میں چین کے بارے میں تشویش کے علاوہ بہت کچھ مشترک ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق چاہتے ہیں تاکہ وہ اس خطے کے معاملات میں شامل ہو۔ اس سے ان کو سفارتکاری کے میدان میں اپنے پڑوسی چین کے مقابلے میں زیادہ اثر ملتا ہے۔ فوجی تعلقات خاص طور پر مضبوط ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے ویتنام جنگ کے بعد اپنا پہلا طیارہ بردار جہاز ویتنام بھیجا۔ بہت سے ویتنامی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ ان کو فاسٹ فوڈ KFC اور میکڈونلڈس پسند ہیں انتہائی دلچسپ ہے۔ امریکہ کے لیے ایک ایسے ملک میں اتنی محبت جو کبھی اس کا شدید دشمن تھا سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا کم جونگ ان اور شمالی کوریا بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہنوئی کے کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جنگ صرف ماضی ہے، ہم اپنے حال اور مستقبل پر توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ ویتنام آئیں گے اور یہ سب زاویے دیکھ پائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ہر کسی کو دنیا میں امن پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کم جونگ ان اس مثال پر عمل کریں گے؟ بل گالو کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان میں مردم شماری کے مطابق 64% افراد کی عمر 30 سال سے کم ہے، تو نوجوانوں کی یہ بڑی تعداد کسی سرمایہ سے تو کم نہیں، لیکن پاکستان اس سرمایہ سے تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر ان نوجوانوں کے لیے ملازمتیں بھی ہوں۔ دنیا کی معیشت جیسے جیسے بدل رہی ہے، روزگار کمانے کے لیے اب صرف تعلیم ہی کافی نہیں رہی، ہنر بھی دن بدن اہمیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس پہ توجہ کم ہی دی جاتی ہے۔ سکر سے کرن مرزا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر نوجوان دفتری ملازمت تلاش کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیمی ڈگری کو ایسی ملازمت کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، مگر ایسی ملازمتیں محدود ہیں۔ بہت سے BA اور MA پاس نوجوان صرف اس لیے بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مخصوص ہنر نہیں ہوتا۔ پرابلم صرف مائنڈ اینڈ ایٹیٹیوڈ کا ہے، اور باہر یہی چلے جاتے ہیں تو وہاں ہوٹلوں میں بھی کام ہوتا ہے، صفائیاں بھی کرتے ہیں، کوئی برا نہیں سمجھتا۔ پاکستان میں آ جائیں تو کلچر، سوسائٹی ہمارے راستے روکتی ہے۔ جاوید مغل پاکستان کے ان کم از کم 5 لاکھ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سے ایک ہیں جو اپنی ڈگری نہیں بلکہ ہنر کے سہارے روزگار کما رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنی یہ کام سیکھ لیا ہے کراچی سے، تو ابھی الحمدللہ میں کمپیوٹرائز ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ میری تعلیم بھی اچھی ہے، لیکن جو ہے نا نوکری نہ ملنے کی وجہ سے یہ اب میں کام کر رہا ہوں۔ نہیں الحمدللہ اچھا کما رہا ہے، نوکری سے بہتر ہے۔ بیچلرز ان کامرس کی ڈگری حاصل کرنے والا 27 سالہ نوجوان محمد عمر ویلڈنگ کی دکان پر صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرتا ہے اور اسے اپنے ہنرمند ہونے پر فخر ہے۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ ویلڈنگ کا کام سیکھنا پڑا، اور یہی میرا اب ہنر ہے۔ میں اپنے یہ سارے نوجوان بہن بھائیوں کو سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ اپنے تعلیم کے ساتھ جو ہے ایک ہنر بھی سیکھیں. کیوں؟ کیونکہ آگے چل کے جو ہے نا تعلیم کے ساتھ آپ کو ہنر بھی کام آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تعلیم ہی آگے لے کر چلے. پاکستان کے تعلیمی نظام میں زور کتابوں پر ہی نظر آتا ہے نہ کہ ہنر سکھانے پر. 2 جگہوں پہ کام کرنا پڑے گا while we are teaching children the various skills that you are interested, یا جو skills future میں چاہیے ہوں گی, تو اس کے ساتھ جو سوسائٹی ہے اس کو بھی اویئر کرنا ہوگا بہت اسٹرانگلی کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ لوگ جہاں بھی ہوں وہ اپنی قابلیت کو دیکھ کے تو جاب کریں یا کام کریں. ماہرین کے مطابق پاکستانی نوجوان مستقبل میں بھی اچھا روزگار حاصل کر سکیں, اس کے لیے ضروری ہوگا کہ انہیں کتابی علم کے علاوہ مشینوں سے کام کرنے کا ہنر بھی خاص طور پر سکھایا جائے, خواہ وہ کمپیوٹر ہو یا کڑھائی کی مشین. کرن مرزا, وائس آف امریکہ, سکھر. اور اب چلتے ہیں افغانستان, جہاں ایک 27 سالہ نوجوان بچوں کو تعلیم مہیا کرنے کا بیڑا اٹھا کے آگے چل رہا ہے. اپنی سائیکل پہ وہ پورے ملک کا چکر لگا رہا ہے اور بچوں میں مفت کتابیں تقسیم کر رہا ہے. اسے امید ہے کہ اس کی یہ کوشش ایسے بہت سے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع دے گی جو جنگ کے باعث اس نعمت سے محروم ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ. افغانستان کے ادریس سیاواش ایک اہم مشن پر ہیں. وہ پورے افغانستان میں اپنی سائیکل پر گھوم رہے ہیں اور بچوں میں مفت میں کتابیں تقسیم کر رہے ہیں. اس مہم کی شروعات انہوں نے افغانستان کے صوبے لاگمن سے کی تھی اور پھر کابل کا رخ کیا. تقریباً اس کام کو شروع کیے مجھے 20 دن ہو چکے ہیں. میں پورے افغانستان میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. گاؤں ہر اسکول میں میں بچوں کے درمیان کتابیں, قلم اور نوٹ بکس تقسیم کرتا ہوں. اب تک میں نے ایک ہی صوبے میں کام کیا ہے. اس کے بعد میں ننگرہار, کنار, نورستان, خوست اور پورے افغانستان میں یہ کام کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. نورستان, خوست, افغانستان پر ټول ولایتو باندې وګرځم. ادریس کا مقصد ہے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرنا. ایسا کرنے سے ہم ناخواندگی کے خلاف لڑ سکتے ہیں, آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس طرح تعلیم کے میدان میں دوسرے ملکوں کی برابری کر سکتے ہیں. ادریس جو کتابیں بانٹتے ہیں ان میں سے کچھ انہیں لوگوں کی طرف سے عطیات کے طور پر ملتی ہیں, کچھ وہ خود خریدتے ہیں. بچے اگر ان کے سوالوں کے صحیح جواب دیں تو وہ یہ کتابیں انعام کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو برام بگو که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی بود؟ عبدالله. ماشاءالله برایشان چک بزن, چقدر زود جواب داد. آفرین. من کتاب گرفتم, بسیار خوش آمدم, بسیار بذوق و شوق. مجھے انعام میں یہ کتاب ملی ہے اور میں بہت خوش ہوں. میں اسے گھر لے جا کر پڑھوں گی اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں کچھ بن کر دکھاؤں گی. میں نے اتنی رحم دلی کا رویہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ کتاب ملی ہے. میں نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے گھر تک آ کر ہمیں یہ کتابیں دے. میں بہت شوق سے یہ کتاب پڑھوں گی کیونکہ میں ایک دن کچھ بننا چاہتی ہوں. جنگ اور غربت نے افغانستان میں 30 لاکھ سے زائد بچوں کو اسکول جانے کی سہولت سے محروم کر دیا ہے اور ادریس ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی سنوار سکیں. سحر ماجد, وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360, لیکن خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ, جہاں آج آپ پاکستان اور بھارت میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں مزید پڑھ سکیں گے. دنیا بھر سے سامنے آنے والا رد عمل بھی ہم آپ کے لیے اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کی رائے بھی ہم جاننا چاہتے ہیں, اس لیے لاگ آن کیجیے facebook.com/voa urdu کے پیج پہ. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.